خوشامدید ناظرین، پروگرام اسپیشل رائے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمان لاکھو اور ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خان محمد نوید نقشبندی۔ مفتی مجھے سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں خاص کر نوجوانوں کی، کیونکہ نوجوان ہمارا ایسا ہے کہ بہت ہی سست بھی ہے، یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ کام کر کے ملا جائے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں نوکری ملے، ہم نے اتنی تعلیم حاصل کی، ہمیں نوکری ملے، کوئی جگہ ملے، پھر ہم کام کریں، پھر اپنی صلاحیتیں دکھائیں۔ کیا یہ صلاحیتیں دکھانے کے لیے نوکری یا پیسے کے انسان کو محتاج ہونا چاہیے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ بالکل، پہلے تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے اور اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے آپ کے اندر ڈر ختم ہونا چاہیے۔ صحیح۔ انسان کے اندر جو ایک انسان موجود ہے اس کا خوف بڑا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ سب کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے، ہم بھی شاید اس کے اس میں ہوں کہ انسان سب سے پہلے ڈر ختم کرے اپنا، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں شاید یہ کر نہیں پاؤں گا، کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اولین سیڑھی کامیابی کے لیے، آگے جانے کے لیے، اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے، وہ خواہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا ڈر ختم کرنا ہوگا۔ کیونکہ ڈر جب تک ختم نہیں کریں گے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں شاید کر نہیں پاؤں گا، تو آپ آگے جا نہیں سکتے۔ اولین تو بات یہ ہوگی کہ اپنے سے ڈر۔ رہا معاملہ کہ یہ بہت چھوٹی چیزیں کہ پیسہ اور یہ چیزیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں، جب تک انسان کا مائنڈ اور اس انسان کا جو ایک جو سوچ ہے اس کی یہ اوپر درجے تک نہیں ہوگی تو پھر نیچے ہی گھومتا رہے گا۔ تو یہ بھی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی سوچ بہت اوپر کی ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں کہ پیسہ تو انسان بہت ساری چیزوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور رہا معاملہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کوئی انسان بھوکا نہیں مرتا دنیا کے اندر۔ اگرچہ ایک تو تقدیر ہے، تقدیر کے حساب سے ملنا ہے، کہا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے نہیں، تقدیر سے زیادہ نہیں، تو یقینی طور پر جو وقت ہوگا آپ کو اس سے وہ حاصل ہوگا، لیکن اس کی بنا پر اپنی آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو نہ چھوڑیں۔ صحیح۔ جو آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، آپ کے اندر جو معافی ضمیر جو چیزیں موجود ہیں، ان کو آپ ضائع مت کریں ان چیزوں کی بنا پر۔ تو یہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتی، پیسے ہونا یا یہ مقام مرتبہ نہیں، بلکہ ہمیں تو یہاں لوگوں کی فلاح، محبت، لوگوں سے تعلق، اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں ہر چیز سے، اور دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا، اور یہی انسانیت ہے۔ دیکھیں نوجوانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں ملیں گی یا اس طرح تو کچھ ہوگا، پھر ہم آگے بڑھیں گے وغیرہ، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر رہیں گے، اپنی صلاحیتوں کو یوں ہی ختم کر دیں گے۔ تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یقینی طور پر اسلام کا تو ایک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہ ڈاکٹریٹ، انجینئر بننا، یہ سارے ہنر ہے۔ ویسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانیت کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ تو عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ اور رہا معاملہ کہیں بھی رزق کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، رزق یہ ظاہری بات ہے کس کی جاتا ہے، انسان رزق حاصل کرے گا، اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہیں، جو ہم سے مانگا گیا ہم وہ نہیں کر رہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ہم سے کیا مانگا گیا ہے، ہم سے عبادت ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ ویسے تو انسانی جان جو ہے اس کا بھی ہم سودا کر چکے ہیں، اس کا سودا ہم کر چکے ہیں، اور وہ سودا کس سے کیا ہے؟ رب العالمین کی ذات سے کیا ہے۔ کیا سودا کیا ہے؟ یہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان مومنین کی جانوں کو ان کے اموال، مومن جانوں کو ان کے اموال کے بدلے خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، معاف کیجیے گا، کہ مومنی کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق ہماری عبادت کے لیے کی، اس کے بعد پھر یہ کہ ہماری جانیں ہم پر مکمل اپنا اختیار نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں۔ انسان اگر عام روٹین میں بھی دیکھے، کسی سے کوئی مثال کی بات ہے موبائل کا سودا کرتا ہے، تو اب اس پہ حقوق کا اپنے نہیں استعمال کرتا، نہیں بھائی کال بھی میں کروں گا، میسیج بھی میں پڑھوں گا، لیکن موبائل آپ کو دے دیا۔ ویسے تو ہماری یہ جان، ہمارے اموال، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہم نے سودے میں سپرد کر دیے جنت کے بدلے میں، اب تو ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق جسم کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے اموال کو اللہ کی رضا کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے روزی کے پیچھے مارے ملے، نہیں۔ ایک القاسب حبیب اللہ
مزدوری کرنے والا, ہاتھ سے کمانے والا, اللہ کا دوست ہے. تو یہ ساری ایک شعبے ہیں. سب سے اچھا شعبہ اگر آپ رزق کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اگر حلال کھلاتے ہیں ان کو, تو یہ بھی تو ایک عبادت ہے. تو یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو یہ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ابھی رمضان مبارک میں ہم موجود ہیں اس ٹائم, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم راشن تقسیم کرتے ہیں, بہت سارے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں کہ جناب سب غریبوں مسکینوں کی مدد کریں. تو رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی ہیں, تو اس میں 11 مہینوں میں ہم کیوں نہیں لوگوں کو راشن دیتے, کیوں نہیں لوگوں کی مدد کرتے, صرف ایک مہینے تک کیوں محدود ہیں؟ اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک اس کا بہت بڑا مقام ہے, مرتبہ. ویسے جو زکوٰۃ وغیرہ بھی ہوتی ہے یہ بھی رمضان میں اکثر ہمارے یہاں رمضان میں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں جو نیکیوں کا ان کا مقام بڑھ جاتا ہے, درجات بڑھ جاتے ہیں. تو لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں, اور نیکیوں پہ جو لوگ حریص ہوا کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور آخرت کا سامان تیار کریں. تو اس لحاظ سے درست ہے, لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. یہ بلکہ سال پر آپ کے مال پر جو ایک زکوٰۃ کی شرائط کے مطابق پورا ہوتا ہے تو اس پر ہوتا ہے, یعنی کہ تجارت کا مال ہو اور مال نامی ہو تو اس پر ہوتا ہے جو شرائط زکوٰۃ کی ہیں. تو اور فطرہ ہے. لیکن یہاں پر ہمارے یہاں ایک اچھی چیز ہے, اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے یا اس کو ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے. لوگ اس طرف نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے, اور ایک ماحول ہوتا ہے, پھر وہ عید ہوتی ہے, عید سعید ہوتی ہے, اس لحاظ سے بھی غربا کی ایک مدد کی جاتی ہے کپڑوں کی صورت میں. تو یہ اپنی کیونکہ خوشیاں ہوتی ہیں, اور رمضان میں ایک مومن خوش بھی ہوتا ہے, پھر عید سعید کا مقام جو دن ہوتا ہے وہ بھی ایک خوشیوں بھرا ہے. تو انسان مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس خوشیوں میں شریک کریں. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, اور یہ فطرہ اسی اعتبار سے ہے. اور اسلام کا ہمیں یہ ایک اچھی چیز اسلام نے ہمیں دی ہے کہ فطرہ نہ دیں تاکہ غریب لوگ ہیں وہ بھی ہماری عید میں شریک ہو جائیں. تو یہ روزے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ افطاری کی خاص طور وقت اس میں بہت سارے لوگ افطاری کروا رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم لوگ اس ٹائم لوگ تلاش کریں اور ان کو بھی افطاریاں کروائیں جو وہ غریب نادار ہیں؟ بالکل, افطاری کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے. ضروری نہیں ہے کہ 7-8 ڈشیں تیار کروائی جائیں. بالکل کھجور پر بھی اگر افطار کروا سکتے ہیں روزہ کسی کو تو یہ بہت بڑا مقام ہے. لیکن اس کو ایک کلچری طور پر نہ لیا جائے کہ اگر میرے پڑوس نے اگر کروایا ہے, افطار پارٹی کروائی ہے بڑی, اس میں جو ہے بڑا بہت کچھ کیا اس نے, تو میں اس سے بڑھ کر کروں. وہ دکھاوا نہیں. باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسافرین ہیں, جو طلباء ہیں, جو قرآن میں لگے رہتے ہیں ہر وقت, جو مستحق ہیں, وہ مستحق بھی آتے ہیں. کون ہے کیا ہے, اس کی بھی ایک اسلام کے اندر مکمل طور پہ اس کے مسائل موجود ہیں. تو ان کو دینا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ. مگر افطار پارٹی اگر ایک دوستوں میں کرواتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ مقام ہے. لیکن اگر آپ کیونکہ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو مستحقین تک دیں, تو یہ بہتر ہے. صدقے سے بھی کیا افطاری کروا سکتے ہیں؟ صدقے کے پیسے ہوں اگر. ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ, ایک ہوتا ہے واجب صدقہ. واجب صدقہ مینز کیا ہے, کسی کی زکوٰۃ ہے جیسے اور منت وغیرہ ہے, تو وہ آپ کو غربا تک دینا ضروری ہوتا ہے. جو مستحق ہیں, جو قرآن و حدیث کتاب جو قرآن سے بھی ثابت ہے, مساکین ہے, ابن سبیل ہے, غریب ہے, یہ اور بھی ہیں, تو ان سب کو جو واجبی ہیں ان کو دینا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا واجب پھر یہ ادا ہوگا. ایک ہوتا ہے ایک نفلی صدقہ, جیسے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, تو اس میں وہ کچھ نہیں, اس سے کروا سکتے ہیں. لیکن جو واجب صدقات ہیں وہ آپ کو مستحقین کو ملکیت بنانا ضروری ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہاں دسترخوان لگا دیں یا آپ ہینڈ پمپ لگا دیں جس سے لوگ اگر پانی حاصل کریں پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اگر آپ دسترخوان رکھ دیتے ہیں, لوگ آئے افطاری کریں, پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. منت بھی ہے جو وجوب ہے, اس کا پھر بھی ادا نہیں ہوگی, کیونکہ ان میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے کہ کسی کو مالک بنا دیا جائے اور وہ اس پر تملیک بھی کر لے, مالک ہو بھی جائے, پھر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. تو مطلب تو یہ بات آ گئی. لیکن جو ہم لوگ تراویح نماز پڑھتے ہیں, تراویح نماز کے بعد یہ ہوتی ہے کہ جناب بعض لوگ تو تھوڑی پڑھ لیتے ہیں, 2 دن پڑھتے ہیں, 3 دن پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں چھٹی. ایسے بھی تو ہوتا ہے نا, 7 روزہ تراویح, 15 روزہ تراویح. یہ کیا ایک طریقہ کار ہے؟ کیا عبادت مستقل طور پر ہمیں کرنی چاہیے یا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ویسے آپ شاکر صاحب, اس میں جو تراویح کے اعتبار سے بات ہے, تراویح تو روزے سے تعلق رکھتی ہے, دنوں سے تعلق نہیں رکھتی. رمضان سے تعلق اس کا روزوں سے تعلق ہے. اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم, تو اس سے بھی ثابت ہے. اور یہ جو اس یعنی کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کو قیام کیا, یعنی عبادت کی, تو اس کے
جو ماقبل گناہ وہ سارے بخش دیے جائیں گے. تو یہاں سے کیا مراد ہے کہ مستقل ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ 3-4 دن, یہی ایک ہمارا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ درست نہیں ہے. میں تو اسے درست نہیں کہوں گا اپنی ایک رائے کے حساب سے کہ درست نہیں, کیونکہ سنت مؤکدہ تراویحاں پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ 5 دن. یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے 5 دن 6 دن میں ختم کروا لیا, وہ رات کو دیر تک تراویح ہو رہی ہے. تو آپ نے قرآن تو سن لیا, ایک تو سنت ادا کی, لیکن دوسری سنت جو مستقل طور پر روزوں کے ساتھ, اور 30 رمضان اگر ہوتے ہیں روزے تو وہ پڑھنا, وہ بھی تو سنت مؤکدہ ہے. تو آپ اس سے وہ غافل رہ رہے ہیں. تو ایک تو سنت ادا کر لیا آپ نے, قرآن پورا سن لیا. دوسری سنت کیا ہے کہ 20 تراویح ہر روز پڑھنا, اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ نہیں, یہ درست نہیں ہے, مکمل پڑھنا. اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ جیسے تراویح شروع ہوتی ہے نا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں کروا رہا ہے, کوئی اپنے محلے میں کروا رہا ہے, کیا یہ جامع ایک جگہ پر ہم تراویح کی نماز ادا نہیں کر سکتے؟ نہیں, ادا کر سکتے ہیں. اور یہ ہم اگر ایسا کہیں کہ اگر گھروں میں کر رہے ہیں, اس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن بہتر یہ ہے جیسے نماز کے پڑھنے کا حکم ہے, نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ سب سے زیادہ مسجد حرام, پھر مسجد نبوی, پھر کیٹیگریز ہیں جہاں نمازوں کے وہ ہیں, اور پھر جو محلے کی مسجد ہے تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, وہاں جماعت کی جائے. اگر گھروں میں کروایا جاتا ہے, کچھ خارجی اور اسباب ہیں جن کے بنا پر زیادہ لوگ پڑھیں گے, یا پھر گھر والے بھی شریک ہوتے ہیں ساری چیزیں, تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا, ایک اچھا عمل ہے. لیکن محلے کی مسجد میں پڑھا جائے, اس کو رونق بخشی جائے, اور اس کو ایک اچھا وہاں پر ماحول ہو, تو یہ یقیناً اچھی بات ہوتی ہے. اچھا پھر جو خاص کر ہمارے نوجوان وہ کس قدر یعنی اس چیز میں مشغول ہیں, خاص کر تراویح کی نماز میں؟ ہم تو عموماً بوڑھے لوگ ہی دیکھتے ہیں, یا بچے چھوٹے چھوٹے کھیلنے کے لیے آتے ہیں. بزرگان دین زیادہ آتے ہیں, اور ہم بھی ہوتے ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں. اگر جو نوجوان نہیں آتے تو یقیناً کہیں ہماری کمی ہوگی, یا پھر ان کے بڑوں کی کمی ہوگی تربیت میں. تو اس خلا کو پور کرنا ہے ہم سب نے, اور نوجوانوں کو میسیج دوں گا. ہم ویسے تو پورا سال جو ہے اسے گزار دیتے ہیں, یہ بخشش و مغفرت اور رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ میں چاہوں گا یقیناً اس سے فائدہ اٹھائیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, گناہ ہوتے ہیں, اور یہ جو راتیں ہیں یہ نوید بن کر آتی ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. وگرنہ جو اللہ والے ہیں ان کے لیے تو ہر رات ہی اس طرح کی ہوتی ہے, اور ہر رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ندا فرماتا ہے, اس سے وہ سمندر سے وہ تو فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جس طرح شب برات ہے, لیلۃ القدر ہے, یہ راتیں یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے. تو میں نوجوانوں کو بالکل ایک دوستانہ مشورہ بھی دوں گا, اور انہیں یہ کہوں گا بھی صحیح کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ہم نوجوانوں کی عبادت کی بہت فضیلت آئی ہے, اور نوجوانوں ہی سے ہی انشاءاللہ ہمارے اسلام کو جو ہے تقویت ملے گی. تو یقینی ان کو آنا چاہیے, یہ حکم بھی ہے, بلکہ آنا ہی ضروری ہے. اور جو نہیں آ رہے تو رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت کس انداز سے کی جائے؟ ویسے انداز کے اعتبار سے کم از کم ایک ختم تو کر لینا ضروری ہے, اور اس کو تقسیم کر لیا جائے دن کے حساب سے, اور کثرت سے قرآن پڑھیں. اور کیونکہ یہ رمضان قرآن کا بھی مہینہ ہے, شب قدر جو ہے اس میں قرآن کا نزول ہوا, تو یقینی طور پر یہ بزرگان دین کا مشغلہ رہا ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور اس کو میرے خیال میں تقسیم کر لینا چاہیے ہمیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف قرآن نہیں, قرآن تو ختم کر لینا چاہیے ہم سب کو, آپ کو, مجھے, سب کو, لیکن تفسیر اور ترجمے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہر چیز قرآن میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی جس طرح مسجدوں میں رات کو تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے, تو فجر کے وقت میں اس کی تفسیر بیان کی جائے. تفسیر ہمارے یہاں کچھ خلاصتاً بیان کی جاتی ہے تراویح کے بعض اوقات مساجد میں, یا جہاں تراویح کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر آخر میں خلاصتاً بیان کیا جاتا ہے. زیادہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور ویسے علماء کرام بھی اس پر نظر ڈالتے رہتے ہیں, لیکن ہم اب بذات خود اگر قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کے مضامین کو سمجھیں, تو ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. ہر وقت ہماری یہ ہوتے ہے کہ ہم انقلاب چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کی تعلیم سے جو انقلاب آئے گا وہ دیر پا ہوگا, اور یہی ہمیں انقلاب چاہیے, اور یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. قرآن کو امام بناؤ اور دنیا پہ چھا جاؤ. سبحان اللہ. یہ محمد نوید نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. روح نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت کی کچھ ایسی تھی, کنویں نبی سے آ نہ
سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئی نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، صورت ہی کچھ ایسی تھی، پاس بلایا پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، پاس بلایا پاس بٹھایا، جلوہ دکھایا خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد نوید نقشبندی بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. مفتی عتیق الرحمان اللہ کو بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد.